نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بہت فضل اور رحم کیا ہے، اپنے دن کے لیے بیٹھنے کے لیے، سننے کے لیے، فکر کرنے کے لیے ٹائم دیا تھا، بیٹھنے کی توفیق دیا تھا۔ ان ویلے کئی لوگ ہوگا وہ موبائلوں میں مصروف ہوگا، ٹی وی میں مصروف ہوگا، سنیماؤں میں مصروف ہوگا، شغل گندے گندے شیطانوں کا عمل میں مصروف ہوگا۔ تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے دن کے لیے قبول کیے، بتایا تھا، سننے کی فکر دیا تھا، توفیق دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا مہربانی ہے۔ اس کے فائدہ، ان کی اچھائی، ان کی مکن، یہ عرضیہ کئی جب بند ہو جائے گا پھر اس کا مکن کا پتہ لگے گا۔ واقعہ یہ کچھ چیز تھا، کچھ ٹائم تھا۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو توفیق دی ہوئی اس کام کرنے کے لیے کہ ہمارے بھی یہ وقت قبول فرماؤ۔ کہ دوستو بزرگوں، ہم کو جب اللہ تعالیٰ نے بٹھایا تھا، ہمارے اپنے کوئی کمال و شہری نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنا فضل اور اپنے رحم۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فضل اور رحم ہمارے پاس کیا تھا، ان کی رحمتیں بھی انتہا ہے، ان کے فضل بھی انتہا ہے۔ ایک انسان کوشش کرے، جتنا بھی کوشش کرے، یہ سارے درخت سے قلم بناوے، سب درختوں سے، سارے دریابوں پانی سے اور چشموں پا کر کے ایسے سائی بنا دے، اب اللہ کی تعریف شروع کرے کہ وہ انسان بے مر جائے گا، تعریف ختم نہیں ہوگا، وہ سائی بھی ختم ہو جائے گا، پانی، یہ کلمے بھی سارے گل جائے گا، اب اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، پورا نہیں کر سکتے، کسی کا جرت بھی نہیں، کمپاؤنڈر کا جرت بھی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے اتے کتنا اپنے رحمتوں سے کتنا رحمتی کیا، کتنا فضل کیا، ہم شمار نہیں کر سکتے، اپنے نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اپنے خوشی کا شمار نہیں کر سکتے، اپنے زندگی کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اپنے بدن میں ہمارے کتنا کتنا چیزیں ڈالا ہوا ہے۔ جسی کا عقل نہیں ہے اس سے عقیدہ پوچھو کیا کرا، جسی کے زبان نہیں چلتے، زبان ہے صفات نہیں ہے، اس سے پوچھو، اس کو ہم لوگ گونگا کہتے ہیں، اس سے گونگے سے پوچھو تیرا زبان تو ہے، یہ بولنے کا سپیکر کا صفات اللہ نے چیک لیے یا نہیں ڈالا۔ مثال کیا پوزیشن ہے تمہارا، کیا حال ہے، وہ بولے گا ہمارے جتنا زندگی جائیداد ہے، جتنا وطن ہے، جتنا مال ہے، وہ سارا گنو، ہماری یہ زبان کو کھولو، ہماری یہ آنکھیں کو ایک کھولو، ہمارا پیر کو ایک تو چلو دو نہیں دے سکتے، ایک تو دو، سارے جائیداد گن دو۔ ہم کو مفت میں اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمارے پاس قدر نہیں، مفت اللہ نے دیے، ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ زبان کو غلط استعمال کرتے، عقل کو غلط استعمال کرتے، پیر کو غلط استعمال کرتے، ہاتھ کو غلط استعمال کرتے۔ اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارا اپنا، یہ ہمارا اپنا ہاتھ، اپنا پیر قیامت والا دن دشمن بن جائے گا، دشمن 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 دشمن، سب سے پہلے یہ دشمن۔ کیا دشمنی کرے گا اس دنیا میں؟ جب وکیل کے پاس جاتے ہیں، علماء مولوی کے پاس جاتے ہیں، ایک آدمی ہوتے، چار آدمی گواہی دیتے ہیں یا دو آدمی گواہی دیتے ہیں، یہ ظالم ہے، تو پورے اس کو کیا لکھ دے؟ قتل، مجرم لکھ دے کہ نہیں لکھ دے؟ تمہارے ہوتے ہائے ہائے ہائے، پھر تو آپ کو پتہ لگے گا جب تمہارا پیر کہے گا اس نے یہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہم کو غلط استعمال کیا، زنا کے لیے، چوری کے لیے استعمال کیا، ہاتھ بولے گا ہم کو غلط استعمال کیا ہے، زنا کے لیے، چوری کے لیے استعمال کیا ہے، عقل بولے گا غلط استعمال کیا ہے، قرآن پاک کو نہیں دیکھا، حدیث کو نہیں دیکھا، پرے عورتوں کو، پرے عزت کو دیکھا، وہی زبان کیا بولے گا وہ بھی گوئی دے گا، یہ اس نے ہم کو غلط استعمال کیا۔ وہ کیا بنے گا تمہارا اپنا پیار؟ دشمن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اپنے اندام دشمن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دشمن ہوگا۔ پھر تم اسی وقت بولے گا کش میں نے، اللہ نے کیسا نعمتی ہم کو دیا تھا، ہم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ اللہ نے نعمتی میں نے تو پہلے اب کیے، تو ایک زبان کروڑوں ڈالروں میں نہیں لگتے، کان نہیں لگتے، ہاتھ نہیں لگتے، ادھر تیرے لیے دشمن بن جائے گا۔ پھر بولے گا کش میں نے کیا کیا، افسوس افسوس افسوس۔ جس طرح وہ مکی ہوتے ہیں نا، مکی وادی میں ایک رندہ ہے،
پھر ہم لوگ ویسا کریں گے، ہائے 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 واپس بھیجو دنیا میں، ہم نے کیا کیا؟ پیر کو غلط نہیں استعمالیں گے، آنکھیں کو غلط نہیں استعمالیں گے، دماغ کو غلط نہیں استعمالیں گے، سننے والا غلط نہیں استعمالیں گے، سنگنے والا غلط نہیں استعمالیں گے، ہائے ہائے ہائے، منڈی والا نہ رہا ہے تو منڈی والا، پھر کون ہوگا؟ پھر کون ہوگا آپ کو بیچنے والا؟ پھر چانس ملے گا؟ کوئی رستہ ہے؟ نہیں ہے، تو پھر اس کا ارمان کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ آج فکر سوچ تمہارا کہاں گیا؟ وہ نبی کے امتی، اللہ کے بندہ، کدھر گئے تمہارے عقل؟ کدھر گئے تمہارے شعور؟ کہاں گئے؟ کس نے پکڑا آپ کو؟ شیطان نے پکڑا؟ شیطان دبا کیا تو میں نے آپ کو سنا دیا، شیطان دا یاری تو وہ یاری ہے، شیطان دا یاری کیا ہے؟ وہ تو بولے گا میرے گھر جہنم نہیں ہے، تو میرا مہمان ہے، میرا نام لیتے، مولوی کا بات نہیں سنتے، قرآن پاک کو نہیں سنتے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو دنیا میں پہاڑ کے سامنے کرو قرآن پاک، یہ پہاڑ پر چلا جائے گا، بھاگ جائے گا۔ سیلاب کے سامنے پکڑو، سیلاب اوپر چلا جائے گا، قرآن پاک میں نہیں آئے گا۔ آگ بلتا پہ، مکان سڑتا پہ، اس کو لے آؤ ان کے سامنے کرو، یہ آگ بجھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ نہیں ڈرتے اسے، ہم اس کو نہیں مانتے، ویسے کوئی جھوٹی دعویٰ کرتے ہیں قرآن ہمارا ہے، نبی ہمارا ہے، حدیث ہمارا ہے، حلال ہمارا ہے۔ جب تمہارا حلال ہے تو حرام کیوں دے؟ یہ کیوں پکڑتے؟ یہ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اس کا کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہ دوستو بزرگوں، اس کے لیے فکر ہے، اس کے لیے سوچ ہے، اس کے لیے پھر کل ارمان ہے۔ توبہ کرو، توبہ کرو، جو کچھ تھی گے اس میں توبہ، آئندہ کے لیے صاف ستھرا سیدھا راستہ، صراط المستقیم۔ جب اللہ نے فرمایا تھا وہ راستہ پکڑو کہ کامیابی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، جنت تیرے لیے تیار ہے، پورے علمات تیرے لیے تیار ہے۔ وہ علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں دوستو بزرگوں، سوچ کرو، فکر کرو، اللہ سے منگو، چانس ہو، امتحان ہو، موقع ہر ویلے نہیں ملتا ہے، یہ ہر ٹائم نہیں ملتا ہے، یہ چانس کبھی کبھی لگے گا، امتحان کبھی کبھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے مسئلے مسائل نہیں ہیں۔ جب تم اسلام آباد میں پھیلو گے، لاہور ہائی کورٹ میں چلا جائے گا، لاہور ہائی کورٹ میں پھیلو گے تو کراچی کے ایئرپورٹ میں چلا جائے گا، ہائی کورٹ میں چلا جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، واپس ہی آنا نہیں ہے، دوبارہ مطالبہ نہیں ہے۔ جب یہاں سے چلا گئے اور کامیاب گئے تھا، سیدھا جگہ تمہارا راستہ ہے وہ جنت۔ تمہارا کامیابی دو چیزوں میں ہے، کلمے میں اور نماز پڑھنے میں۔ نماز پڑھنا اللہ کے حکم اور کلمہ مننا میں مسلمان بننا۔ کلمے میں مسلمان بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، سارے حکمیں ہمارے اوپر فرض ہو گئے۔ سب سے پہلے حکم نماز کا آ گئے، پھر روزے کا، رمضان کا آ گئے۔ یہ سارے حکم جب ہم ادا کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلے حکم جب ہے وہ نماز کا ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو کلمے میں ہم کو کیا بتاتا ہے؟ کلمے میں بتاتا ہے کلمہ خود پڑھو اور صحیح صحیح پڑھو، اس کا نیچی زندگی گزارو۔ کلمے نے جیڑا شے حرام کر دیا اس کو حرام سمجھو، کلمے نے جیڑا حلال کر دیا اس کو حلال سمجھو۔ کلمے نے جیڑا شے تو آپ کو منع کر دیا اس کو منع کرو، اس میں آپ مت ڈالو۔ جب کلمے نے آپ کو جائز کر دیا اس کو جائز کو استعمال کرو۔ کھاون کا چیز کھاؤ، پاون کا چیز پاؤ، رکھنے کا چیز رکھو، استعمال کرنے کا چیز استعمال کرو۔ پھر دوبارہ آخر میں کلمہ کیا بتاتا ہے؟ کلمہ بتاتا ہے تم مسلمان ہو، مسلمان کے پاس جاؤ، اس کو دعوت دو، کلمے کا دعوت دو، نماز کی دعوت دو۔ یہ ہمارے کام ہے۔ ہم نے اپنا مقصد چھوڑا ہوا ہے، اپنے کام چھوڑا ہوا ہے، نہ کلمے دا نیڑے ویندے، نہ نماز دا نیڑے ویندے، نہ دعوت دا نیڑے ویندے۔ کیا کرتے؟ جی میں دل منتے، جی بھی شیطان کہتے، وہ شیطان کی بات منتے۔ شیطان کی جب بات منیں گے تو ناکام ہوں گے، جب ناکام کے ہوگے تو اس کا نتیجہ، سکول میں جب بچہ پڑھتا ہے تو آخر میں اس کا نتیجہ نکل جاتا ہے۔ ہم جب ناکام ہو جائے گا ہمارا نتیجہ فرود صراط کے پل میں پتہ لگے گا۔
ادھر پتہ لگے. پھر ادھر ارمان کریں گے کہ فضول ہے، بغیر فضول ہے بالکل. ادھر بہت آسان رستہ ہے. 5 وقت نماز پڑھو خشوع وضو کے ساتھ، پہلے ان کو سیکھو نماز کے احکام کیا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کیسا پڑھتے ہے، سبحان ربی العظیم کیسا پڑھتے ہے، اور سبحانک اللہم کیسا پڑھتے ہے، اور الحمد شریفہ کیسا ہے، کل شریفہ کیسا ہے، درود شریف کیسا ہے، اللہم بارکہ کیسا ہے، اللہم ربنا کیسا ہے. اس کو پہلے سیکھو. پہلے ان کو جس طرح بچہ مدرسے میں جاتے اس کو پہلے کتاب کے پکڑنے کا سپارے کا پتہ نہیں لگتا ہے، پہلے سپارہ سیکھ دے، پھر الف سیکھ دے، پھر بے سیکھ دے، پھر آخر میں وہ دوسروں کو سکھانے والا بن جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا فکر ہوتا ہے، اس کے لیے سوچ ہوتا ہے. یہ نماز کو سیکھ لیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر نماز میں 5 انعام ملیں گے، پھر آخر میں جو ہے نا جنت ملیں گے. جنت جب مل گئے تو جنت میں ہر قسم نعمتیں ہمارے لیے تیار ہیں. سب سے پہلے اور علمان تیار ہے، وہ ہماری انتظار میں ہے. جس طرح ہم لوگ مسافرے میں جاتے ہیں، کراچی، لاہور، دبئی، کویت، 10 سال گزر گئے، ہمارے ساتھ ماں باپ گھر والے روزانہ مطالبہ کرتا ہے کب آئے گا، کتنا پیسے کمایا، کس ٹائم آئے گا، تیرے لیے شادی کریں گے، تمہارے بچے انتظار میں ہے، تمہارے پلانا ہے، تمہارے دستانہ ہے. یہ غالب باتیں تمہارے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. ادھر تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے، ادھر تمہارے لیے اور علمان اور تیرے لیے انتظار میں ہے. وہ بولے گا ہم تمہارے انتظار میں اتنا عرصے سے اللہ نے بٹھایا. اس کے حالات کیسے ہیں؟ ان کے ماکی سے ان کے تھوک مٹھا ہے. کراچی سمندر میں ایک تھوک جب تمہارے اورا سٹے گا تو سارے پاکستان کے پانی کیا ہوگا؟ مٹا ماکی بن جائے جی. ان کے 70 جوڑے ہوگا. ایک اورے کا، ایک زنانی کا کتنا ہو گئے؟ 70 جوڑے. اس کے 70 جوڑوں کا 70 رنگ ہوگا. جب 70 رنگ ہوگا اس میں 70 رنگوں میں 70 جوڑوں میں اس کا سارا جسم تو آپ کو نظر آئے گا. سبحان اللہ، کتنا خوش قسمت ہے. اوے نبی کی امتی کدھر جا رہا ہے؟ صراط المستقیم کا راستہ پکڑو. گالا کیوں بن دبا ہے جی. اس کے بدن نظر آئے گا، ان کے نخرے، ان کی ساز و باز، وہ تمہارے انتظار میں ہے. اب سے کہے گا میں تیرے انتظار میں اتنا عرصہ کھڑا تھا، تم کدھر تھا، کیوں نہیں آتا تھا پہلے؟ تم بولتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھا، نماز میں سستی کرتا، اپنے مرضی نال پڑھتا، مسجد میں نہیں جاتا، مولوی سے نہیں پوچھتا، مدرسے میں داخلہ نہیں لیتا، میں اپنے مرضی نال پڑھتا. اس کا عقل بھی نہیں تھا، ان کا پیر بھی نہیں تھا، اس کا ہاتھ بھی نہیں تھا، وہ اس کا دماغ بھی صحیح نہیں تھا، وہ کمزور بھی تھا. ہمارا 10-20 سال رہ گئے، راستے میں لگ گئے. پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے، ہمارے پاس آ گئے، پھر اس نے ہم کو پہنچا دیا. پھر تمہارا یہ بنا ہوگا. کیا بنا ہوگا؟ یہ ہوگا. نماز ہمارا ڈھیلا تھا، کمزور تھا، اندھا تھا، گڈا تھا. اس نے ایسا لایا تھا جس طرح انسان پیدل جاتا ہے، ایسا لایا. لوگوں کی نمازیں اچھا تھا، ان کو سوار کر کے اٹھا کر کے شام کو پہنچا دیا. ہمارا کتنا عرصہ لگ گیا راستے میں. میں خود بھی پریشان تھا، بھوکا بھی تھا، تنگ بھی تھا، ٹینشن بھی تھا، سردی بھی لگتا، گرمی بھی لگتا. تو کیا کرا، میرا سواری کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ ہماری وجہ سے کمزور ہے. دوستو یہ ہمارا اپنا مرضی نال نماز جب ہے، یہ فضول نہیں جاتا ہے تو پھر ادھر ہمارے لیے منزل پاس نہیں کرے گا. ہن ایک آدمی سواری تیز ہے، ڈبل ڈور گاڑی ہے، پجارو ہے، ایک آدمی کے پاس سائیکل ہے، تو سائیکل والا پجارو کے ساتھ مقابلہ کر سکتے؟ اور سفر کراچی رہے، سائیکل والا مہینہ لگائے گا، پجارو والا 24 گھنٹے لگائے گا. جی اندازہ لگاؤ، چھوٹا موٹا اپنی مرضی کا نماز تمہارا یہ حال دے گا. کل یہ حال دے گا. ان کو صحیح کرے گا، مدرسے میں داخلہ لے گا، شرم کو، شیطان کو پیچھے سٹے گا. تم بولے گا میں اللہ کے بندہ ہوں، نبی کی امتی ہوں، اللہ کے امر بنتا ہوں، نبی کے طریقے میں چلتا ہوں، میں ان کو سیکھتا ہوں، اللہ نے ہم کو اس کام کے لیے بھیجا. تم یہ غیرت کرے گا تو پھر تم کیا ہوگا؟ تم 24 گھنٹوں میں جنت میں پہنچ جائے گا. تیرے پاس ہیلی کاپٹر ہوگا، سیکنڈوں میں پہنچ جائے گا. سیکنڈوں میں لوگ 24 گھنٹوں میں پجاروں میں پہنچتے ہیں، تو ہیلی کاپٹر میں سیکنڈوں میں پہنچ جائے گا. دوستو بزرگوں، اس کے لیے فکر کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کون ہے جو 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ ہم بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی.
اب لوگ بھی ارادہ کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ نماز سیکھنے کے لیے ارادہ ہے؟ کامیابی کے لیے کوئی ارادہ ہے؟ تو ہے نا، میں شناختی کارڈ نہیں بناتا تھا ایک زمانے میں، تو چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، میں شناختی کارڈ نہیں بناتا، میں کو کیا تو شناختی کارڈ بنا، میں نے کہا نہیں بنا۔ اس نے کہا کیوں نہیں بنا؟ میں نے کہا میں اپنا پشاور جاتا ہوں پھر ادھر بناتا ہوں۔ اس نے کہا تم رہتے ادھر شناختی کارڈ پشاور میں بناتا ہے، پاگل تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں پاگل تو نہیں، ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا میں کو پاگل دستا، میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تم جو ہے نا حج تے بندے؟ میں نے کہا بندہ ہے، بغیر شناختی کارڈ کے نہیں جا سکتا۔ مکان لیتے، پلاٹ لیتے؟ میں نے کہا لیتا ہوں، اس سے بغیر نہیں ملے گا۔ نوکری کرتے؟ میں نے کہا کرتا ہوں، شناختی کارڈ سے بغیر تو آپ کو سرکاری نوکری نہیں ملے گا۔ اچھا، میں نے کہا یہ اتنا اچھا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ بہت اچھا چیز ہے۔ اچھا، میں نے کہا بڑھا پیچھے، ہمارا خرچہ کیا لگے؟ اس نے کہا تمہارا 1 روپے بھی نہیں لگتے ظالمہ، ہم بڑھائیں گے تو آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا بڑھاؤ جی، یہ جنت کے رستہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ صحیح نماز پڑھیں گے تو 5 منٹ میں جائیں گے، صحیح نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سالوں کا سال لگے گا۔ تو کیا خیال ہے کامیابی کا؟ اب اس کے صحیح کرنے کے لیے کوئی ارادہ ہے ان کو صحیح کروں؟ یا اللہ، میں تو بھول گیا، میں کو واپس بھیجو، کشمیر میں بھیجو، کشمیر میں ٹھنڈا علاقہ ہے، کشمیر میں بھیجو، تیرا حکم منیسا اور تیرے محبوب کا طریقے میں چل سکتا۔ تو پھر کیا خیال ہے چانس ملے گا دوبارہ؟ نہیں ملے گا نا۔ پھر ارمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ موقع ہے کہ نہیں ہے؟ آج چانس ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کو ہے کہ نا 5 وقت نماز کی پابندی کرے، نبی کا طریقے میں پڑھے اور ان کو سیکھے۔ کیا خیال ہے؟ اس کے لیے کون ہے 5 وقت نماز صحیح کرنے کے لیے؟ اس کے پڑھنے کے لیے کون ہے؟ ہمارا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ، تمہارے سب کی ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے وہ 5 وقت صحیح کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ارادہ ہے؟ جو کچھ آگے گزر گیا اس کے لیے توبہ کرو۔ توبہ ہے؟ توبہ کرو، توبہ کرو۔ توبہ والا ایسا ہے، علماء بیٹھا ہے، توبے والا ایسا ہے جب کسی نے بھی جتنا گناہ کیا اس نے توبہ اخلاص سے نکالا، پھر دوبارہ وہ کام نہیں کیے، وہ ایسا صاف ستھرا ہو گیا جس طرح ہمارا مولوی صاحب کے کپڑے صاف ستھرا ہے، اس طرح چٹا بن جائے۔ تو کیا خیال ہے توبہ ہے؟ جڑا کام نماز کے قضائی ہے، جڑا گناہ ہے، جڑا غیبت ہے، جڑا سود ہے، وہ سب میں توبہ کرو۔ آئندہ کل انشاءاللہ تعالی سیدھا صراط المستقیم کا راستہ پکڑیں گے۔ اللہ تعالی جزا خیر دے۔